میں ہوں آپ کی ہوسٹ سسٹر زیف، پروگرام سیو دی پلانٹ ود سسٹر زیف کے ساتھ۔ آج کل بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کے افیکٹس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں کہ نہ جانے ہمارا فیوچر کیسا ہوگا۔ اوپر سے ٹیکنالوجی نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے کمپیٹیبل نہیں کر پائیں گے، جو لوگ ٹیکنالوجی میں اپنے سکلز کو انہینس نہیں کریں گے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امید کس میں ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بہت سی تبدیلیوں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا جو کریئر ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ اس کے لیے ابھی سے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے سکلز کو اسی طرح سے ڈیولپ کر سکیں جس طرح فیوچر میں ڈیمانڈس ہوں گی۔ تو اگر آپ چند سالوں کے بعد ایک پرومسنگ فیوچر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک بہت زبردست قسم کا کریئر چاہیے، تو آج جن جابس کے بارے میں یا جن انڈسٹریز کے بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس کے لیے۔ سب سے پہلے ہے سولر انرجی۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو 2030 تک 30% سولر انرجی یا رینیویبل انرجی کی طرف جانا چاہیے، اور جس سادہ طریقے سے یا دیسی طریقے سے ہم آلریڈی بجلی کو بنا رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، بیکاز اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، CO2 گیس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا میں جو ہیٹ ویوز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر دنیا اسی طرح سے اس بجلی کا استعمال کرتی رہی تو پھر ٹیمپریچر کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہ 2030 تک 60% تک جو ہماری الیکٹریسٹی ہے یا جو انرجی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو رینیویبل انرجی میں کنورٹ کریں گے یا سولر انرجی میں لے جائیں گے۔ تو اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو سولر فاؤنڈیشن جو ایک نان پروفٹ ہے، ان کے مطابق امریکہ کے اندر 2010 سے 2019 تک 167% جابس میں اضافہ ہوا سولر انرجی میں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نیچرل ڈیزاسٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ لیکن نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں کیا؟ فلڈز آتے ہیں، ڈراؤٹس، وائلڈ فائرز، گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، کہیں پہ پانی بہت زیادہ ہے، کہیں پہ پانی کی کمی کا شدت سے اضافہ ہے، کنٹامینیٹڈ واٹر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، پینے کے پانی کی کمی کا بہت زیادہ لوگ شکار ہو رہے ہیں، کہیں پہ خشک سالی آ رہی ہے، کہیں پہ بارشیں جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ان سب کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں میڈیکل سٹاف میں آلریڈی بہت زیادہ کمی ہے۔ آئیے اسٹیٹسٹکس چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2020 تک دنیا میں کتنے میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ تھے۔ گلوبل ورک فورس کی میڈیکل میں بات کی جائے تو 2020 تک 29.1 ملین نرسز دنیا میں موجود تھے، 12.7 ملین میڈیکل ڈاکٹرز دنیا میں موجود تھے، 3.7 فارماسسٹ تھے، 3.7 ملین فارماسسٹ تھے، اور 2.5 ملین ڈینٹسٹس دنیا میں 2020 تک موجود تھے، 2.2 ملین مڈ وائفز اینڈ 14.9 ملین ایڈیشنل آکیوپیشنز تھیں جن میں میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ کام کر رہے تھے، اور 60.5 ملین ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ دنیا میں موجود تھے۔ لیکن یہ تعداد بہت کم ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں میڈیکل انڈسٹری میں لوگوں کی ضرورت ہے، اور جب اس طرح کے حادثات بڑھیں گے تو اور زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی میڈیکل میں۔ اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی جاب کرنی ہے یا آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ کو پریفر کرنا چاہیے کہ آپ میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس میں آپ جائیں، تاکہ آپ دوسرے لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں اور ایک اچھا کریئر بھی حاصل کر سکیں۔ کلائمیٹولوجسٹ بھی ایک ایسا کردار ہوگا جن کا دنیا میں اضافہ ہوگا اور جن کی ضرورت بہت شدت سے محسوس کی جائے گی، بیکاز یہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ریسرچ کریں گے اور چیک کریں گے کہ جو کاربن ایمیشنز ہیں
ان کا ان کے کیا کانسیکوینسز ہیں, کیا نتائج ہیں, ان کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. سو اگر آپ ایک فیوچر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی جاب کرنی ہے, تو کلائمیٹولوجسٹ آپ کے لیے ایک اچھا کریئر ہو سکتا ہے. شاید آج سے 100 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک نیا شعبہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا, اور اس کی دن بدن ضرورت بڑھتی جائے گی. ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹل لائر کی. 2020 سے 2030 تک ان کی تعداد 9% تک پہنچ جائے گی. جو انوائرمنٹل لائرز ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ انڈسٹریز کو چیلنج کرنا جو سسٹینیبلٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں, یا جو کچھ ایسا میٹیریل اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ کو خطرہ ہے اور CO2 گیس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ والی جو جاب ہے, یا یہ والا جو کام ہے انوائرمنٹل لائر کا, اس میں بہت ہی پرومسنگ کریئر آنے والا ہے آنے والے دنوں میں. بیکاز جو گورنمنٹس ہیں, یا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, وہ ایسے آرگنائزیشنس کو یا ایسی فیکٹریز کو یا بزنسز کو بالکل بھی اسپیئر نہیں کریں گے جو انوائرمنٹ کے خلاف کوئی کام کریں گے. اس کے علاوہ کچھ جابس کے میں جسٹ آپ کو نام بتاؤں گی. ڈیٹیلز اگر بتائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, آپ بعد میں گوگل کر کے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. رینیویبل انرجی سائنٹسٹ, جیو سائنٹسٹ, انوائرمنٹل انجینئرز, کلین کار انجینئرز, کنزرویشن سائنٹسٹ. تو یہ کچھ جابس ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے آپ کو کون کون سی ڈگریز چاہیے. اگر آپ مجھ سے کوئی اس سے ریلیٹڈ کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دے سکتی ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور ہمارے مستقبل سے ریلیٹڈ کسی خاص ٹاپک پہ کوئی ویڈیو بنائی جائے, تو بھی آپ ایک کمنٹ کر سکتے ہیں, اور میں اس پہ زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ بات کر سکتی ہوں. کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہم سب بڑے مایوس ہیں, اور بہت ہم اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ سچویشن خراب ہونے والی ہے, وچ از ٹرو. لیکن اگر اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس کے مطابق ڈھالنا ہے, تو شاید صورتحال اس کے برعکس ہو جس کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے, and wish you best of luck for your better career, and thank you so much for watching Save the Planet with Sister Zef.